الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اس آیت کو لے کر بہت سارے منکرین قرآن، بہت سارے ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کے کام کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، برائی کے کام کرتے ہیں۔ اور یہ سوال مسلمانوں کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نماز کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے گا، نماز کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی۔ لیکن وہ روکے گی کب؟ اس کے لیے نماز کی کچھ شرائط ہیں۔ جب تک انسان اس شرائط پر عمل نہیں کرے گا، ان شرائط کا خیال نہیں رکھے گا، ان شرائط کی رعایت نہیں کرے گا، اس وقت تک جو ہے وہ نماز اپنا فائدہ وہ انسان کو نہیں دکھائے گی۔ مثال کے طور پر گاڑی کے اندر ایک بریک لگی ہوتی ہے۔ اب بریک کا کام یہ ہے کہ جب بھی آپ بریک کو دبائیں گے، اس کے اوپر پاؤں رکھیں گے تو وہ گاڑی آپ کی روک دے گی اور ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے۔ اب ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے سامنے کوئی دیوار آتی ہے، وہ گاڑی دیوار میں جا کے مار دیتا ہے، اور پھر جو گاڑی بنانے والی کمپنی ہے اس کے سامنے جا کر اعتراض کرتا ہے بھی آپ نے تو کہا تھا کہ اس گاڑی کے اندر بریک ہم نے لگائی ہے تو یہ بریک جو ہے یہ آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا لے گی، لیکن میری گاڑی تو جا کے دیوار میں لگ گئی۔ اب گاڑی بنانے والی کمپنی اس بندے سے سوال کرے گی کہ بھائی جب دیوار سامنے تھی تو کیا آپ نے بریک دبایا بھی تھا یا نہیں دبایا تھا؟ تو بندہ کہے گا یار میں نے دبایا تو نہیں تھا۔ تو اب کمپنی والے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھی آپ تو بڑے بیوقوف انسان ہو کہ بریک صرف گاڑی کے اندر بریک کا لگا دینا یہ انسان کو ایکسیڈنٹ سے نہیں بچاتا، بلکہ اس کا استعمال کرنا جو ہے صحیح طریقے سے استعمال وہ بچاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے نماز کے اندر خاصیت رکھی ہے لیکن کچھ شرائط بھی رکھی ہیں۔ جب تک انسان ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھے گا اس وقت تک یہ نماز انسان کو جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس کی مثال آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میڈیسن کے اندر جو کسی بیماری کا علاج ہوتا ہے، بخار کی جو دوائی ہے وہ انسان کو کب فائدہ پہنچائے گی، شوگر کی دوائی جو ہے وہ انسان کو کب فائدہ پہنچائے گی؟ جب تک اس میڈیسن جس کمپنی نے یہ بنائی ہے اس کے اندر کچھ شرطیں رکھی ہیں، وہ شرطیں انسان پوری نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک شرط تو یہ ہے کہ میڈیسن جو ہے اس کے اجزاء پورے ہونے چاہیے، یعنی وہ 1 نمبر ہونی چاہیے۔ دوسرا، اس کو جو ٹائمنگ بتائی گئی ہے اس ٹائم کے اعتبار سے اس کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے۔ جب تک انسان ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو وہ میڈیسن اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح نماز کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور دوسرا نماز کو وقت کے ساتھ وقت کے اندر پڑھنا چاہیے، وگرنہ یہ نماز انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ سستی سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ وقت کے اوپر نماز کو نہیں پڑھتے، وقت گزر رہا ہے تب جا کے وہ نماز کو پڑھ لیتے ہیں، کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی، یہ بھی مراد ہے۔ اور دوسرا الذین هم یراؤون، وہ نماز کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے، ان کی نماز 1 نمبر نہیں ہے۔ تو جب ان کی نماز 1 نمبر نہیں ہے تو وہ پھر وہ نماز انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قوموا للہ قانتین، کہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، خشوع خضوع والی ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری والی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ انسان نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن کبھی اپنے ہاتھ ہلا رہا ہے، کبھی اپنے پاؤں ہلا رہا ہے، کبھی اس کے جو ہے وہ چہرہ کدھر جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے۔ ایسی نماز پھر انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اگر انسان نماز کو اس کی شرائط کے مطابق اور شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھے گا تو یہ نماز انسان کو ضرور فائدہ پہنچائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ چوری بھی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو اس چوری سے جو ہے وہ ضرور ہٹا دے گی۔ اور پھر ایک وقت آیا، کچھ دن گزرے، اب دیکھا وہ ساری جو اس کے اندر یہ چوری کی عادت تھی اس آدمی نے چھوڑ دی، تو کیونکہ وہ نماز کی شرائط کے مطابق پڑھتا تھا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن وہ ساتھ چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، بے حیائی برائی کے کام بھی کرتا ہے، تو یہ سمجھیں کہ نماز کے اندر کوئی جو ہے وہ قصور نہیں ہے، بلکہ اس بندے کے اپنے اندر قصور ہے۔ وہ نماز والی جو پرہیز ہے، نماز والی کی جو شرائط ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ پھر اگر کوئی بندہ اعتراض کر دے، یہاں پہ کوئی سوال کر دے کہ بھائی چلو مان لیتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی لیکن جب شرائط پر عمل ہوگا، تو میڈیسن جو ہوتی وہ تو وقتی طور پر انسان کو فائدہ پہنچا دیتی ہے اگرچہ مستقل فائدہ نہ ہو۔ تو میرے دوستو، نماز بھی انسان کو وقتی طور پر برائیوں سے، گناہوں سے بچا لیتی ہے، کیونکہ میڈیسن دوائی کھا کر تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فوراً انسان کو شفا نہیں ملتی، وہ دوائی بھی کھا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے میں درد بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے اس کا فوراً فائدہ تو ضرور حاصل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان اللہ اکبر کہہ کے نماز میں آ جاتا ہے، نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو جتنی دیر وہ نماز میں رہتا ہے، جتنی دیر وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، وہ گناہوں کے کاموں سے بچا رہتا ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔